آپ کا اسٹینڈ آپ کی پارٹی سے کافی الگ محسوس ہوتا ہے یا آپ بہت تنہا محسوس ہوتے ہیں اپنی ہی پارٹی میں، تو یہ اس کا کیا جواب ہے آپ؟ جواب آپ نے خود دیا، میں تنہا ہو گیا ہوں، اکیلا ہو گیا ہوں. آپ کے سوال میں جواب خود بنے دینا ہوئے پڑ کیوں رہا ہے پھر ہے. پارٹی؟ میں بنا ہوا کیوں ہوں پارٹی میں؟ میں نے کچھ دن پہلے بھی کسی انٹرویو میں کہا یہ فیصلہ جو ہے پارٹی اور اس کی کارکردگی کرے گی اور عنقریب کرے گی. اگر انہیں اسی راستے پہ چلنا ہے تو فیصلہ اسی حساب سے ہوگا، اگر ان کو کورس کریکشن کرنا ہے تو فیصلہ اسی حساب سے ہوگا. کچھ وقت پہلے آپ کو دیکھا گیا تھا ریزرویشن کا میرٹ کا جو ایشو ہے کشمیر، جموں کشمیر میں آپ پروٹیسٹ کر رہے تھے سی ایم ہاؤس کے باہر اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اس وقت لوگوں کو لگا تھا کہ آپ اپنی سرکار کے خلاف اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے یہ مدعا بہت دھیما پڑتا گیا اور آپ بھی اب اس پہ بہت زیادہ ووکل نہیں ہیں. کیا وجہ ہے؟ بہتر سمادھان نہیں نکلتا ہے تو آپ کے قدم کیا ہوں گے پھر؟ وہ ہر کوئی قدم میں اٹھاؤں گا جس سے اس مسئلے کو ایڈریس کیا جائے، چاہے کوئی بھی چیز ریپیٹ کیوں نہ کرنا ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کشمیر میں ابھی کیا چل رہا ہے؟ ایک ڈیموگرافک چینج کی بہت زیادہ چرچا ہے کہ کشمیر کے عوام کو یہ ڈر ہے کہ باہری لوگ یہاں پہ بسائے جائیں گے، دخل اندازی بہت زیادہ بڑھے گی. اس پر آپ کیا سوچتے ہیں؟ جموں کشمیر میں آپ کی سرکار ہے نیشنل کانفرنس کی، آپ ڈیولپمنٹ کے ایشوز پہ اب تک جب سے آپ کی سرکار آئی ہے آپ لوگوں نے کیا کام کیا ہے اور کس طرح کا کام کر رہے ہیں اور آگے کیا کرنے والے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اسپیشل اسٹیٹس جو ہے کشمیر کا وہ واپس آئے گا؟ اور اس حالات میں جیسے حالات ابھی ہیں ملک میں جس کا آپ ذکر بھی کر رہے تھے، آپ کو کتنا بھروسہ ہے؟ یہ کشمیر اور کشمیر کے حق کو جو یہ اینٹی نیشنل بنایا گیا ہے پورے ملک میں، آپ کشمیریوں کی بات کریں آپ کو اینٹی نیشنل بتایا جائے گا، آپ کو ٹیررسٹ بتایا جائے گا. خرم پرویز، عرفان مہراج جیسے لوگ ابھی بھی جیلوں میں ہیں اور ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا ہے، آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں ہوم منسٹر سے بھی ملا تھا، میں نے ہوم منسٹر کو لیٹر بھی دی تھی. بس یہی بات ہوئی کہ آپ ان کے حوالے سے کیا کریں، ان کو کب چھوڑیں. کشمیری دوست ملے کل مجھے اور انہوں نے کہا کہ روح اللہ گڈ ووکلسٹ لیڈر، بولتے بہت اچھا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا شروع میں، بہت اچھے مدعے وہ لے کر آ رہے ہیں اور بہت نڈر ہو کے وہ اپنی بات پارلیمنٹ میں رکھ رہے ہیں، لیکن وہ کب بدل جائیں گے کچھ پتہ نہیں. تو ان سے یہ ضرور پوچھیے گا اور میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کیا بھروسہ دینا چاہتے ہیں کشمیر کی یواؤں. ہیلو، میں ہوں قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں مکتوب ہندی. آج ہمارے ساتھ سری نگر سے سانسد آغا سید روح اللہ مہدی ہیں. ہم ان کے ساتھ کئی الگ الگ مدعوں پر چرچا کریں گے. ان مدعوں میں خاص طور پر کشمیر کی عوام، کشمیر کے عوام کے مدعے، اور سنسد میں آنے کے بعد سے آغا سید روح اللہ مہدی نے کن مدعوں کو پرزور طریقے سے اٹھایا ہے، ان مدعوں پر ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. سر، آپ کا مکتوب ہندی میں بہت بہت سواگت ہے. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلا سوال یہی رہے گا ہمارا کہ پچھلے کچھ دنوں سے جب سے آپ سنسد میں آئے ہیں، کشمیر کے علاوہ جو بھارت کے الگ الگ حصے ہیں، راجستھان ہے، دلی ہے یا دوسرے دیگر حصے ہیں، وہاں پہ کافی چرچا میں رہے آپ. اس کا کارن تھا آپ کی تقریریں، آپ کے بولنے کا طریقہ، آپ کافی ووکل رہے. آغا سید روح اللہ مہدی کی سیاسی زندگی کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کہاں سے آپ آئے، اور یہ جو بولنے کا آپ کا طریقہ ہے، آپ جس طرح کے ایشوز کو اٹھاتے ہیں، کہاں سے آپ کو یہ سب ملا؟ 2002 میں میری سیاسی زندگی، الیکٹورل پولیٹکس جسے آپ کہتے ہیں، اس سیاسی زندگی کی شروعات ہوئی. اور 2002 میں نے پہلا اسمبلی الیکشن لڑا، اس میں کامیابی حاصل ہوئی. 2008 میں اور 2008 میں دوسرا اور 2014 میں تیسرا الیکشن لڑا، تینوں الیکشن جیتے. پھر 2014 کے بعد جو الیکشن ہوا، بی جے پی وہاں پہ PDP کے ساتھ گورنمنٹ میں آئی، اقتدار میں آئی، اور اس کے نتیجے میں 370 کی منسوخی ہوئی. اس کے بعد کشمیر کی سیاست ہی حالات کے ساتھ ساتھ پوری سیاست بھی بدل گئی، اور اس چیلنج نے سیاست کو دوسرے طریقے سے دیکھنے پہ مجبور کیا، یا اور زیادہ وسیع پیمانے پہ دیکھنے پہ مجبور کیا. تو پھر 2019 کے بعد یہ جو پہلا پارلیمنٹ الیکشن ہوا 2024 میں، تو حالات نے پارلیمنٹ الیکشن لڑوایا اور اس کے ذریعے پارلیمنٹ میں آیا. یہ چوتھا الیکشن تھا میرا جس میں کامیابی حاصل ہوئی. سیاست میں آنے کی ذاتی وجہ نہیں تھی، میری اپنی خواہش نہیں تھی، یا میری اس طرح سے تیاری نہیں ہو رہی تھی کہ میں سیاست میں آؤں. والد صاحب کی شہادت ہوئی، ان کو اسیسنیٹ کیا گیا 2000 میں، اور بہت بڑی شخصیت تھے اور بہت لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جذباتی طور بھی، سیاسی طور بھی. اور ان کی شہادت کے بعد انہی کے چاہنے والوں نے سیاست میں آنے کے لیے مجبور کیا.
تو وہاں سے یہ سیاسی سفر شروع ہوا جو 2024 کے پارلیمنٹ الیکشن تک ابھی تک یہ اس سفر سے گزرتے گزرتے آیا ہوں. اور پارلیمنٹ میں جو لوگوں نے ذمہ داری دی ہے, جموں کشمیر کے لوگوں نے ذمہ داری جو دی ہے وہ نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور یہ جو آپ کے سوال کے ایک حصے کے بارے میں جواب دوں کہ یہ بولنے کا طریقہ کہاں سے آتا ہے, میں ایسے گھر سے, ایسے خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں جن کی 500-600 سالوں کی تاریخ ہے دینی تبلیغ کی, سماجی تبلیغ کی. تو دینی تبلیغ کا کام بھی ہوتا رہتا ہے سیاست کے علاوہ. اور دینی تبلیغ کے لیے بول چال بہت ضروری ہے. ممبر سے آپ بات کرتے ہیں یا دینی مجالس میں آپ بات کرتے ہیں تو ایک سابقہ ہے, وہ آپ کا پرورش میں بھی ہے, تربیت میں بھی ہے, اور پھر وہ تعلیم بھی ملتی ہے. تو شاید وہ اس پرورش میں وہ خدا کا شکر ہے کہ وہ ہنر بھی ملتا ہے, تو ہنر کے ساتھ ساتھ وہ جذبہ بھی وہیں سے آتا ہے. آپ کی تقریروں میں کافی متاثر کیا, میں نے جیسے ذکر کیا لوگوں کو دیگر علاقوں میں, راجستھان میں, دلی میں, الگ الگ علاقوں میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جس طرح کے ایشوز کو اٹھا رہے ہیں وہ صرف کشمیر کے عوام تک محدود ہے, یا آپ جو بھارت کے مسلمان ہیں, دوسرے حصے کے مسلمان ہیں, ان لوگوں کو کس طرح سے آپ ٹارگٹ کرتے ہیں؟ نہ صرف کشمیر ایک بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہے میری سیاست میں. میری پہلی ذمہ داری اپنی کانسٹیٹوئنسی کے ساتھ ساتھ اپنی ریاست کے لوگوں کے سیاسی مسائل کو یہاں پہ اجاگر کرنا, اس پہ بات کرنا, اس کو فور پہ لانا اور اس کے لیے ڈیلیبریشنز کرنا اور کروانا, وہ میری پہلی ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں, اس ملک کے حالات سے ہم اثر انداز ہوتے ہیں. ہر لحاظ سے ہماری زندگی, ہماری سیاست, ہمارا اٹھنا بیٹھنا جڑا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ جس ملک میں آپ رہتے ہو. تو ہم خود کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے جہاں پہ ہر ریاست سے وابستہ شخص اپنی ریاست کی بات کرے, اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں جو حالات ہے ان حالات پہ بھی بات کرے, اور اس پہ بھی کوشش کرے کہ مثبت تبدیلیاں لائی جائے. اور یہ جو پلیٹ فارم ہے پارلیمنٹ ہے, یہ محدود نہیں ہے, یہ ملک کی سیاست, پالیسی یا ملک کی ڈائریکشن کے لیے یہاں پہ کام ہوتا ہے. تو اس پلیٹ فارم پہ آپ محدود کام نہیں کر سکتے. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں پورے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس سے آپ آنکھ چرا نہیں سکتے. نہ اخلاقی طور, نہ دینی طور, نہ قانونی طور, نہ آئینی طور. آپ کے ملک کا آئین بھی یہی کہتا ہے, آپ کا قانون بھی یہی کہتا ہے, اور آپ کے اخلاق, اور سب سے بڑی بات آپ کا دین بھی یہی کہتا ہے کہ آپ جہاں پہ زیادتیاں ہوتی ہو, جہاں پہ حق کو چھینا جاتا ہو, آپ بات کریں. اور ان اوپریسڈ سیکشن یا جو مستضعف ہے یا جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان کے لیے آپ بات کریں, ان کے لیے آپ ہمت بنیں. اور اس میں نہ صرف ایک خاص طبقہ جسے آپ مسلمان کہتے ہیں, وہ تو ہے ہی ہے, چونکہ بدقسمتی سے ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہے اس ملک کے مسلمان اس وقت, چونکہ مائنورٹی ہے اور اس طرح کی حکومت حاکم ہے, یا اس طرح کی جماعت اس وقت حاکم ہے جو چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے, دوسرے درجے کا شہری بنایا جائے, ان سے ان کے حقوق چھینے جائے. اس حوالے سے مسلمان پہلی کیجولیٹی تو ہے ہی, مگر اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اوپریس سیکشنز ہے, چاہے وہ دلت ہے, آدیواسی ہے, بہت سارے سیکشنز ہیں ہمارے, مائنورٹیز ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, ہندو میں بھی بہت ساری, دلتوں کے علاوہ بہت سارے ایسے سیکشن ہیں جن کے حقوق کو دبایا جاتا ہے. تو میری کوشش یہی رہتی ہے کہ ان سب کی بات کی جائے. اور ہمیں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک, اور بنگال سے لے کے گجرات تک, یا نارتھ ایسٹ سے لے کے گجرات تک, ہمیں اس ملک کے لیے ایک ہو کے سوچنا پڑے گا. ہم آئسولیشن میں نہیں سوچ سکتے. مسلمانوں کو ایک ہو کے سوچنا پڑے گا, یا ایسے کلیکٹیولی جو بھی انصاف کی بات کرنے والا, جو بھی اس ملک کے اقدار میں یقین رکھتا ہے, ویلیوز میں, جن ویلیوز پہ, جن اقدار پہ اس ملک کو قائم کیا گیا تھا, انکلوسیوٹی, ڈائیورسٹی, ایک معاشرہ جو عدل و انصاف پہ قائم ہو, آئیڈیا آف جسٹس ان دا سوسائٹی,
تو چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو جس طبقے سے بھی وابستہ ہو ان سب کو ایک ہو کے سوچنا پڑے گا، مسلمانوں کو بالخصوص۔ جموں کشمیر میں آپ کی سرکار ہے نیشنل کانفرنس کی، آپ ڈیولپمنٹ کی ایشوز پہ اب تک جب سے آپ کی سرکار آئی ہے آپ لوگوں نے کیا کام کیا ہے اور کس طرح کا کام کر رہے ہیں اور آگے کیا کرنے والے ہیں وہاں پہ؟ جموں کشمیر کی سرکار اپنی پرفارمنس کے بارے میں خود جواب دیں گے۔ انہیں جموں کشمیر کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اعتماد دیا ہے، اس میں بھی شامل ہوں، ایک جماعت کو اعتماد دیا ہے۔ پھر مجھے اپنے حساب سے ایک ذمہ داری دی گئی، میرے جماعت کے دوسرے ساتھیوں کو دوسرے قسم کی ذمہ داری دی گئی۔ وہ اپنی ذمہ داری کہاں تک نبھانے میں کامیاب ہے وہ اپنی عمل کے لیے جواب دہ ہے، میں اپنی عمل کے لیے جواب دہ ہوں۔ مجھے کیا ذمہ داری دی گئی، جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگوں کی امیدوں پہ پورا نہیں اترتے وہاں پہ میں بات کرتا ہوں اور کرتا آیا ہوں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں اتر رہے ہیں، بہت سارے جو جن ایشوز پہ ان کو لوگ لے کر چن کر لائے شاید وہ نہیں کر پا رہے؟ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں۔ سب سے بڑی بات ہمارا پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس ریاست کا، چونکہ ہمیں ڈی گریڈ کیا گیا، ہمارے حقوق ہم سے چھینے گئے، ہمارا اسٹیٹس ہم سے چھینا گیا، اور کنسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ جو تھا ملک کے ساتھ اس ریاست کا وہ ارینجمنٹ توڑا گیا، اور ہماری مرضی کے خلاف ان ڈیموکریٹکلی یہ سب غیر جمہوری طریقے سے ہوا۔ تو ریاست کے لوگوں کا پولیٹیکل ایجنڈا سب سے امپورٹنٹ یا سب سے اہم پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اسٹیٹس کو واپس حاصل کرنے کے لیے ایک اسٹرگل کریں، کوشش کریں۔ وہ کنسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس جو تھی ہماری ملک کے ساتھ ان ارینجمنٹس کو واپس زندہ کیا، وہ نہیں ہو پا رہی۔ تو ہاں اس پہ جس حد تک مجھے امید تھی یا جیسے مجھے امید تھی، نہ صرف مجھے بلکہ ریاست کے لوگوں کو جس طرح سے امید تھی اور جس امید کے لیے انہوں نے وہ ووٹ دیا تھا اس پہ اس طرح سے کام نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ وقت پہلے آپ کو دیکھا گیا تھا ریزرویشن کا میرٹ کا جو ایشو ہے جموں کشمیر میں، آپ پروٹیسٹ کر رہے تھے سی ایم ہاؤس کے باہر اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ اس وقت لوگوں کو لگا تھا کہ آپ اپنی سرکار کے خلاف اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے یہ مدعا بہت دھیما پڑتا گیا اور آپ بھی اب اس پہ بہت زیادہ ووکل نہیں ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں، یہ نہ اس مسئلے کو میں نے چھوڑا ہے نہ یہ پیچھے پڑا ہے۔ ایک وقت مانگا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، جس وقت کے لیے بارگیننگ ان اسٹوڈنٹس اور اس گورنمنٹ کے درمیان ہوئی جس میں میں شامل نہیں تھا۔ میری ذمہ داری جہاں تک تھی میں دروازے کے باہر کھڑا تھا، ان کے سپورٹ میں کھڑا تھا، ان کی بات سنی جائے، ان کو سنا جائے، یہ میری ذمہ داری تھی۔ اور پھر جو بارگیننگ ہوئی اندر وہ اسٹوڈنٹس اور گورنمنٹ کے درمیان ہوئی، انہوں نے 6 مہینے کا وقت مانگا، اور 6 مہینے کے وقت کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اپنا رپورٹ دے دیں گے۔ ہم اس 6 مہینے کا انتظار کر رہے تھے، اس رپورٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بعد 6 مہینے کے پورے ہوتے ہوئے ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے لاء ڈپارٹمنٹ کو اپنا رپورٹ بھیجا ہے، جو رپورٹ ہم نے تیار کیا ہے لاء ڈپارٹمنٹ سے وہ ویٹ ہو کے واپس آئے گا تو پھر ہم اسے پبلک کریں گے۔ تو مجھے امید تھی کہ اگر لاء ڈپارٹمنٹ جانا ہے اور جلد از جلد واپس وہاں سے آئے گا، جو ابھی تک نہیں آیا۔ اس کے بعد میں پارلیمنٹ سیشن کے لیے دلی آیا، اور پارلیمنٹ سیشن کی ذمہ داری میری پوری ہو جائے گی، میں واپس چلا جاؤں گا اور اس ایشو کو اسی طرح سے پھر سے اٹھاؤں گا اگر جس طرح سے بہتر سمادھان نہیں نکلتا ہے تو آپ کے قدم کیا ہوں گے پھر؟ وہ ہر کوئی قدم میں اٹھاؤں گا جس سے اس مسئلے کو ایڈریس کیا جائے، چاہے کوئی بھی چیز ریپیٹ کیوں نہ کرنا ہو۔ آپریشن سندور کے دوران جو کچھ ہوا اس کے بعد آپ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ کئی گھروں کو بلاسٹ کر دیا گیا سسپیکٹ بول کے، آروپی بول کے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ ابھی کشمیر سے بہت زیادہ خبریں باہر نہیں آ پاتی ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں، اس پہ ہم آگے بات کریں گے آپ سے، آپ کو کیا لگتا ہے کشمیر میں ابھی کیا چل رہا ہے؟ جو پارلیمنٹ میں نے کہا وہ ایک سرفیس پہ جتنا دکھتا ہے یا 5-6 منٹ میں جتنی بات کر سکتا تھا وہ اس حد تک کی بات ہے، حقیقت اس سے زیادہ ہے۔ جیسا کہ میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا، وہی بات دہراؤں گا، ابھی بھی ہمارے ہزاروں کی تعداد میں جوان بند ہیں، اور ان میں سے بہت سارے ایسے بچے بند ہیں جن پہ ابھی کیسز بھی شروع نہیں ہوئے، 5-5 6-6 سال ان کو جیل میں اور ریاست سے باہر جیل میں وقت گزارتے ہوئے ہو گیا۔ تو اگر وہ ان پہ کوئی کیس بھی چلایا جاتا، ان کا کوئی جرم بھی ثابت ہو جاتا، شاید وہ اس جرم کی سزا کاٹ کے باہر بھی نکل چکے ہوتے اگر ثابت ہو جاتا۔ تو ابھی نہ کیس چلا ہے، نہ کوئی جرم ثابت ہوا، 5-6 سالوں سے زیادہ وہ جیلوں میں بند ہے، بات کرنے کی اجازت ہے نہیں۔
خبریں باہر نہیں آتی ہے، سب سے بڑا ثبوت یہی ہے، چونکہ وہاں پہ میڈیا کو کام کرنے نہیں دیا جاتا ہے، انڈیپینڈنٹلی کام کرنے نہیں دیا جاتا ہے. ہمارے بہت سارے ایسے صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں جن کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا، عرفان مہراب بالکل، جن پہ UAPA لگایا گیا، بعض پہ PSA لگایا گیا، بعض کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، گھر والوں کو ڈرایا گیا، پاسپورٹ بہت سارے جرنلسٹ کے بند ہے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہمارے بند ہے. حکومت بنی الیکشن کے بعد بھی، مگر اس حکومت کے پاس جو ہے لا اینڈ آرڈر ابھی بھی نہیں ہے، کام کرنے کی آزادی نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن میں ابھی بھی عمل و دخل جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے، LG کے آفس کے ذریعے. 370 کے حوالے سے بات کرنے کو اینٹی نیشنل کہا جاتا ہے. کوئی واقعہ ہو جس طرح سے پہلگام میں ہوا، گھروں کو اڑایا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ ملزم ہو سکتے، مجرم نہیں، ملزم ہو سکتے ہیں، وہ بھی نہیں کہ ملزم ہے، ملزم ہو سکتے، اس بنیاد پہ گھروں کو اڑایا جاتا ہے. اور جب بھی کوئی ڈگنیٹری اگر کشمیر میں وزٹ کرے، پرائم منسٹر، ہوم منسٹر یا اس قسم کی کوئی ڈگنیٹری اگر وہاں پہ وزٹ کرے، سینکڑوں کی تعداد میں ہر شہر سے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے اور جیلوں میں لایا جاتا ہے یا پولیس اسٹیشنز میں لایا جاتا ہے. تو ہر طرح کی انٹیمیڈیشن ہے. بہت سارے امپلائیز ہیں ہمارے، گورنمنٹ امپلائیز، جن کو ملازمت سے ہٹایا گیا، سسپینڈ نہیں کیا گیا، ڈسمس کیا گیا پوری طرح سے. تو اس طرح کے حالات جب ہو تو آپ خود عکاسی کر سکتے ہیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. ہاں، لیکن اس میں کنٹراڈکشن یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب LG کسی پروگرام میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کی پارٹی کے جو CM ہیں عمر عبداللہ، ان کے ساتھ اسٹیج شیئر کرتے ہیں. PM مودی جب وہاں جاتے ہیں تو ایک جگہ ان کے ساتھ ان کو دیکھا گیا، آپ وہاں نہیں دکھتے ہیں. اسی لیے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ کا اسٹینڈ آپ کی پارٹی سے کافی الگ محسوس ہوتا ہے یا آپ بہت تنہا محسوس ہوتے ہیں اپنی ہی پارٹی میں. تو یہ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس کہ آپ کی پارٹی کے جو مکھیہ منتری ہیں اب وہ خود بہت نارملائز کرنے، ایسا لگ رہا ہے کہ نارمل ہو رہی ہیں چیزیں ان کو دیکھ کے؟ کیونکہ جب ووٹ شروع کیا گیا تھا، کشمیر میں الیکشن ہوئے، تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ نارملائز کرنے کے لیے، اس سے نارمل ہوگا، سب ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں بہت کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں. جواب آپ نے خود دیا، میں تنہا ہو گیا ہوں، اکیلا ہو گیا ہوں. آپ کے سوال میں جواب خود ہے، میں اکیلا ہو گیا ہوں. اور پارٹی مجھے نہیں پتا کس وجہ سے، امید ہے کہ جلد از جلد وہ کورس کریکشن کرے، اس راستے پہ جا رہی ہے جس سے لوگ بھی مایوس ہو رہے ہیں اور ریاست کو بھی نقصان، ریاست کے لوگوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، پولیٹیکل نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے. اسٹیٹس کو قبول کرنے کے لیے، اسٹیٹس کو قبول کرنے کے لیے ووٹ نہیں ملا تھا، اس اسٹیٹس کو چیلنج کرنے کے لیے ووٹ ملا تھا، اس کو نارمل بنانے کے لیے نہیں بلکہ چیلنج کرنے کے لیے. آپ کے سوال کا جواب، میں بنا ہوا کیوں ہوں پارٹی میں، میں نے کل بھی، اب کچھ دن پہلے بھی کسی انٹرویو میں کہا، یہ فیصلہ جو ہے پارٹی اور اس کی کارکردگی کرے گی اور عنقریب کرے گی. اگر انہیں اسی راستے پہ چلنا ہے تو فیصلہ اسی حساب سے ہوگا، اگر ان کو کورس کریکشن کرنا ہے تو فیصلہ اسی حساب سے ہوگا. تو یہ فیصلہ پارٹی اور ان کی عمل کرے گی اور جلد کرے گی. ایک ڈیموگرافک چینج کی بہت زیادہ چرچا ہے کہ کشمیر کے عوام کو یہ ڈر ہے کہ باہری لوگ یہاں پہ بسائے جائیں گے، دخل اندازی بہت زیادہ بڑھے گی. اس پر آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہندوستان میں الگ الگ قسم کے نام پہ ماحول بنا کے، پھر مسلمانوں کو تنگ کر کے، ان کے رائٹس کو دبانے کے لیے یہ نیریٹیوز بنائے جاتے ہیں. ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا جینز جہاد. تو جس ملک میں ایک سیکشن جو ہے سوسائٹی کی سیکشن کو انٹیمیڈیٹ اور مارجنلائز کرنے کے لیے ٹرم کوائن کی جائے کہ یہ جینز بناتے ہیں، یہ جینز جہاد ہے، تو وہاں پہ اس طرح کی باتیں آپ سنیں، یہ کوئی بعید نہیں ہے. کشمیر کے حوالے سے جب ہم ڈیموگرافک چینج کی بات کرتے ہیں کہ کشمیر میں ڈیموگرافک چینج ہو سکتا ہے، وہ ہم کسی سبسٹنس کی بنیاد پہ کہتے ہیں، کیونکہ ایک آرگنائزیشن ہے جنہوں نے خود نہ صرف قبول کیا ہے، پروپیگیٹ کیا ہے اور آج بھی کرتے ہیں، ان کے آرٹیکلز میں ہیں، ان کی کتابوں میں ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر میں ڈیموگرافک چینج ہو. اس آرگنائزیشن کا نام ہے RSS، اور وہ RSS باضابطہ آج ملک چلا رہی ہے BJP کے ذریعے. اور اس RSS کی زبان ہے کہ کشمیر ہندو ہوم لینڈ ہے، اس کو ریکلیم کرنے کی ضرورت ہے. تو یا تو کنورجن سے لوگوں کو کنورٹ کرا کے آپ ریکلیم کرو، یا ڈیموگرافک چینج کرو آپ. یہ ان کی بات ہے، یہ ہماری باتیں نہیں ہے. تو جب
کسی ریاست کے حوالے سے کوئی آرگنائزیشن اس طرح کی باتیں کرے تو ظاہر سی بات ہے وہاں کے لوگ پروٹیکٹیو محفوظ یہ سینسیٹیو محسوس کریں گے ضرور، اور وہ اپنے ڈیموگرافی کے حوالے سے پروٹیکٹیو ہو جائیں گے. اور ڈیموگرافی سے مراد ہے ہم جموں کشمیر کی انڈیجینس آبادی، چاہے وہ مسلمان، چاہے وہ غیر مسلمان ہو، سکھ ہو، بودھ ہو، یا جو کوئی بھی ہو. تو اسی طرح سے جموں کشمیر کے لوگ بھی سینسیٹیو محسوس کرتے ہیں ان معاملات کے حوالے سے، جس طرح سے تامل ناڈو کے لوگ جب وہاں پہ ہندی امپوزیشن کی بات ہوتی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ کلچرل انویژن ہوگا یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا یہاں پہ ڈیموگرافک چینجز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پنجاب میں نے سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیموگرافک چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک ہے کہ آپ کا اسٹیٹ یا اسٹیٹ جس آئیڈیالوجی کے ہاتھ میں ہے وہ انسٹیٹیوشنلی ملک میں چینجز لانا چاہتی ہے ریاست میں، اور اسے آپ اس کے مقابلے میں آپ سینسیٹیو ہو، یہ آپ کا حق ہے. دوسرا ہے جو ہم مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یا مارجنلائز کرنے کے لیے یہ جو بہانے بنائے جاتے ہیں، بنگلہ دیش سے آتے ہیں ڈیموگرافک چینج کرنے کے لیے، وہاں بستے ہیں ڈیموگرافک چینج کرنے کے لیے، زمین جہاد کرتے ہیں. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں کو اپنے اپنے میرٹس پہ دیکھنا چاہیے. ایک کشمیری دوست ملے کل مجھے اور انہوں نے کہا کہ روح اللہ از اے گڈ ووکلس پلیڈ لیڈر جو بولتے بہت اچھا ہے. جیسے میں نے ذکر کیا شروع میں، بہت اچھے مدعے وہ لے کر آ رہے ہیں اور بہت نڈر ہو کے وہ اپنی بات پارلیمنٹ میں رکھ رہے ہیں، لیکن وہ کب بدل جائیں گے کچھ پتہ نہیں. تو ان سے یہ ضرور پوچھیے گا، اور میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کیا بھروسہ دینا چاہتے ہیں کشمیر کی یواؤں کو؟ شک کا جواب میرے پاس نہیں ہے. کیوں کہے وہ کہ وہ کب بدل جائیں گے پتہ نہیں. میں آج تک کبھی بدلا؟ ہمارا ایسا اتہاس رہا ہے. ہاں، لوگوں کا اس طرح، اس پہ میں نے بات کی ہے بہت بار، وہی بات یہاں پہ بھی دہراؤں گا. کشمیر میں پولیٹیکل ایگزیکٹو یا پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف ایک بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. لوگوں کا یقین جو ہے وہ بہت کم ہے، شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ٹرسٹ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے جو ماضی میں ابھی تک جو کمزوریاں رہی ہے، اور آج بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں ایک مینڈیٹ حاصل کرنے کے بعد بھی اس مینڈیٹ پہ یا اس امید پہ عمل نہیں کرتے. تو اس سے لوگوں میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہونا ظاہر سی بات ہے. مگر میں نے بار بار بات کی ہے، میں اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو بائی کنوکشن، یہ نہیں کہ کوئی ایک بناوٹی چیز انسان بنانا چاہتا ہے، نہیں، بائی کنوکشن اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنا چاہتا ہوں. لوگوں کے درمیان اور ان کے لیے نمائندگی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی ہو، کنوکشن ہو، ٹرسٹ ہو. اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے ریپرزنٹیٹیوز کی. اور میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی سیاست کشمیر میں کی جائے. نہ صرف کی جائے، وہی ایک سیاست عام ہو وہاں پہ جہاں پہ لوگوں کے اعتماد کی قدر کی جائے. تو امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور اس سوچ میں اضافہ، صحیح سوچ میں اضافہ کرتے رہے. تو میری طرف سے وہ مطمئن رہ سکتے ہیں جن نے آپ سے سوال کیا ہے کہ خدا نخواستہ میں اس طرح کا کوئی دھوکہ نہیں دوں گا اپنے لوگوں کو. آپ کو کیا لگتا ہے اسپیشل اسٹیٹس جو ہے کشمیر کا وہ واپس آئے گا؟ اور اس حالات میں، جیسے حالات ابھی ہیں ملک میں جس کا آپ ذکر بھی کر رہے تھے، آپ کو کتنا بھروسہ ہے؟ انشاءاللہ ضرور واپس آئے گا، اور اس کے لیے جد و جہد ہمیں کرنی ہے، اس کے لیے لڑنا ہمیں ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے. کل تک اسپیشل اسٹیٹس یا اس طرح کی آٹونومی کی بات صرف کشمیر کرتا تھا، یا اس طرح کے ارینجمنٹ صرف ہماچل پردیش اور نارتھ ایسٹ کے ایریاز کی تھی. آج بھی ہے یہ اسٹیٹس جو صرف کہا جاتا ہے کہ کشمیر کا تھا اور ان سے ہم نے چھینا. بات غلط ہے. آج بھی ہے، کشمیر سے چھینا گیا، مگر ہماچل میں ابھی بھی ہے، نارتھ ایسٹ میں ابھی بھی ہے، ناگالینڈ میں ابھی بھی ہے. اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل تک شاید ہم اکیلے تھے جو اس طرح کی بات ویزیبلی کرتے تھے. آج پورا ساؤتھ یہ بات کرتا ہے. تمل ناڈو سے بھی آوازیں آتی ہے کہ ہمیں اٹانومی دے دیجیے. تو بہت ساری ریاستیں آج محسوس کرتی ہے کہ فیڈرل سٹرکچر ہمارا بہت کمزور ہے، سینٹر بہت حاوی ہے، اسٹیٹس بہت کمزور ہے. اسٹیٹس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ دین ہے مودی کے 10 سال کے مس گورننس کی، جو ایک رائٹ ونگ فیشسٹ آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ انہوں نے 10 سال یہ حکومت چلائی. اور جس
جس کا نقصان اور جس کے ٹارگیٹ پہ اسٹیٹس تھے, مختلف آئیڈینٹیٹیز تھی, شناختیں, ثقافتیں, لوگ جو اس کے ٹارگیٹ پہ تھے, وہ سب اب سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر اپنی آئیڈینٹی بچانی ہے, اپنی ثقافتیں بچانی ہے, اپنے کلچرز کو اگر بچانا ہے تو ہمیں اپنے اسٹیٹس کو, ان یونٹس کو مضبوط کرنا پڑے گا. اور مجھے دکھ رہا ہے کہ ہندوستان میں ایک اسٹرانگ فیڈرل اسٹرکچر کی, ایک فیڈریشن کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, ایک ضرورت بھی ہے. تو اگر جو بات کل تک صرف کشمیر میں محسوس ہوتی تھی, یا جو ارینجمنٹ صرف کشمیر میں تھا, اگر آج تمل ناڈو بھی وہی بات کرتا ہے, پورا ساؤتھ وہی بات کرتا ہے, نارتھ ایسٹ میں اسی طرح کی باتیں, ارینجمنٹس ہے بھی اور باتیں بھی ہے, پنجاب میں بھی اس طرح کی بات محسوس ہوتی ہے, تو میں یہ اطمینان سے کہہ سکتا ہوں, ہاں شاید لڑائی لمبی ہے, اسٹرگل بہت سخت ہوگی, مگر ہمیں وہ اسٹرگل کرنی پڑے گی. مگر مجھے یہ وہ فیڈرل ارینجمنٹ جس میں ہم اور پھر سے زیادہ اسٹیٹس مضبوط ہو, اسٹیٹس کے پاس اٹانومی ہو, مجھے اس اسٹیٹس واپس آتے ہوئے دیکھا. چند کچھ سوال ہیں آپ سے. اور کانگریس ہو یا کوئی وپکشی دل, دوسرا وپکشی دل ہو, آپ سب کے ساتھ کچھ مدعوں پہ ایک مت ہوتے ہیں. کشمیر کے مدعے پر یہ دیکھا گیا ہے کہ وپکشی دل بہت مکھرتا سے بات نہیں کرتے ہیں, بہت زیادہ ووکل نہیں ہیں, لیکن آپ انڈیا کے دوسرے ایشوز پہ ووکل ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وپکش کیوں کتراتا ہے بہت زیادہ, اور کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ یہ کشمیر اور کشمیر کے حق کو جو یہ اینٹی نیشنل بنایا گیا ہے پورے ملک میں, آپ کشمیریوں کی بات کریں آپ کو اینٹی نیشنل بتایا جائے گا, آپ کو ٹیررسٹ بتایا جائے گا, آپ کو ٹیررسٹ سمپتھائزر بتایا جائے گا. ابھی تک کوئی بھی یہ بولنے والا میں نے دیکھا نہیں کہ 370 کوئی کسی پاکستان کے آئین کا حصہ نہیں تھا, وہ اسی ہندوستان کے آئین کا حصہ تھا. اور 370 جیسی ارینجمنٹس آج بھی دوسری ریاستوں کے ساتھ موجود ہے 371 کے ذریعے. تو 370 کو اینٹی نیشنل بتانا اور سپریٹزم بتانا, یہ جو میڈیا کے ذریعے کوٹ اینڈ کوٹ مین اسٹریم میڈیا اور انسٹیٹیوشنس کے ذریعے بی جے پی نے ایک پورا ایکو سسٹم کے ذریعے ایک ماحول بنایا, اس میں یہ پولیٹیکل پارٹیز مجھے دکھتا ہے کہ ڈرپوک نظر آتی ہے. وہ اس نیریٹو کو چیلنج نہیں کر پاتی ہے. شاید ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم بات کریں گے, ہم اس اینٹی نیشنل کلر میں ہم رنگے جائیں گے اور ہمیں ووٹ کا نقصان ہوگا. مگر یہ بات ان کو ریئلائز کرنی پڑے گی. جس ہندوستان کے ساتھ کشمیر اور دوسری ریاستوں نے الحاق کیا ہے, وہ ہندوستان اس آئیڈیالوجی کا تھا جسے نہرویئن آئیڈیالوجی آپ کہتے ہیں, کانگریس کی بنیادی ویلیوز جن پہ یہ ہندوستان بنا تھا, جس میں انکلوسیوٹی تھی, جس میں ڈائیورسٹی تھی, جس میں پروٹیکشنز تھے ہر آئیڈینٹی کے لیے. تو اس آئیڈیا کے لیے, اس آئیڈیا آف ڈائیورس انڈیا کے لیے, ان اسٹیٹس کے لیے کانگریس کو کھڑا ہونا پڑے گا. اگر کانگریس بھی تھوڑا سا بی جے پی بنتی ہوئی چلتی رہے تو اس ملک کے لیے امید کیا ہے؟ تو اگر رائٹ ونگ فیشسٹ آئیڈیالوجی ہے ایک طرف, تو دوسری طرف ایک لبرل انکلوسیو آئیڈیالوجی کو پروپوگیٹ اور پیٹرنیج کرنا پڑے گا کانگریس کو, اور ان اپالوجیٹکلی ان کو پیٹرنیج کرنا پڑے گا. اور اس میں ایک امید کی بات یہ ہے کہ آج بھی سب سے زیادہ ووٹ جو ملنا چاہیے تھا ایودھیا بننے کے بعد, 370 ہٹنے کے بعد, یہ سب ہونے کے بعد, آئیڈیالوجیکل بنیاد پہ اگر بی جے پی کو سب سے زیادہ ووٹ ملنا چاہیے تھا, وہ پچھلے الیکشن میں 2024 کے الیکشن میں ملنا چاہیے تھا. اور آپ دیکھیے ان کے نمبرز گر گئے. ایودھیا میں مندر بنانے کے باوجود بھی, 370 ہٹانے کے باوجود بھی ان کے نمبرز گر گئے. اور آپ میتھمیٹیکلی دیکھیے تو اس رائٹ ونگ فیشسٹ, یہ لیٹسٹ نمبر یہی ہے لاسٹ الیکشن کا, رائٹ ونگ فیشسٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ اس بی جے پی کو, اس آر ایس ایس کو صرف 34% ووٹ ملے. آج بھی 64% یا 64% یا 66% انڈیا جو ہے وہ آج بھی لبرل ہے, جو اس آئیڈیالوجی کے اگینسٹ ووٹ دیتا ہے. وہ آج بھی سیکولر ہے, تو وہ آج بھی ان ویلیوز میں یقین رکھتا ہے. تو یہ اس سیکشن کو یا اس میجورٹی کو پیٹرنیج دینا, اون کرنا, یہ کام ہے کانگریس, سماجوادی پارٹی یا ان جیسی پارٹیوں کا. آپ ایک دھارمک نیتا بھی ہیں, شیعہ سمودائے سے آتے ہیں. راجنیتی میں اور اپنے اس حصے میں کیسے سنتولن, کیسے بیلنس کرتے ہیں آپ؟ یہی بیلنس لاتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو بیلنس نہیں ہوتا سیاست میں, اور سیاست میں مورل کمپس ہی یہی ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو جسے وہ کہتے ہیں نا, وہ چنگیزی بن جاتی ہے سیاست. سیاست میں
ہر کام میں اسی طرح سے سیاست میں بھی مورل کمپس ہونا بہت ضروری ہے, اور ایتھیکل مورل کمپس جو ہے وہ دین کا پہلو ہی میری سیاست میں لاتا ہے. یہ سوال ابھی ذکر ہوا تھا اس کا, لیکن میں ایک بار پھر سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ میں بھی ایک ایسے پروفیشن سے آتا ہوں اور جس کا ہونا بہت ضروری ہے. خرم پرویز, عرفان مہراج جیسے لوگ ابھی بھی جیلوں میں ہیں اور ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا ہے, آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں ہوم منسٹر سے بھی ملا تھا, میں نے ہوم منسٹر کو لیٹر بھی دی تھی. بس یہی بات ہوئی کہ آپ ان کے حوالے سے کیا کریں, ان کو کب چھوڑیں. مجھے یہ بتایا گیا کہ ہر ایک حکومت کی پالیسی ہوتی ہے, ہماری بھی ایک پالیسی ہے. ہم نے اس طرح کا کام کیا. میں نے جو یہاں سے کاؤنٹر دینا تھا یہی بالکل, ان پہ نہ کیسز ہے, نہ کوئی جرم ثابت ہوا ہے. یا تو ان کو جوڈیشری کا راستہ دے دیجیے, حق دے دیجیے, تو اس کے ذریعے ان کے کیسز چلے, جرم ثابت ہو, سزا ملے یا رہا ہو جائے. اگر ایسا کچھ نہیں یا تو ان کو رہا کرے. تو یہی کہا گیا کہ ہم اپنے وقت پہ آپ کو ضرور جواب دیں گے. تو پریسیڈنٹس یہ ہے کہ اگر ایک ریپرزینٹیٹیو, ایک ایم پی کسی منسٹر سے ملتا ہے, جس حوالے سے ملتا ہے, اور اگر لیٹر دیتا ہے تو ان کو جواب ملنا چاہیے, آفیشیل جواب ملنا چاہیے. آپ ہاں میں جواب دے, آپ نہ میں جواب دے, دونوں صورتوں میں آپ کو جواب دینا. مگر اس حکومت میں اس قسم کی ایروگنس ہے کہ یہ جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتے. میں نے پھر پارلیمنٹ میں بھی یہ بات اٹھائی, 3 بار اٹھائی ابھی تک, کوشچن بھی اٹھایا. تو انسٹیٹیوشنلی جتنا میں کر سکتا تھا کیا, مگر جواب نہیں آ رہا. یہ ان اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں. یہ کشمیر کی پریس فریڈم سے بھی جڑا ہوا ہے. وہاں پہ جو آزادی تھی وہ بہت زیادہ بھی ختم کر دی گئی, اور بہت حد تک یہاں کی ملک کے دوسرے حصوں کی طرح پریس کو خریدا گیا, اور اگر خرید نہیں پائے تو ڈرایا گیا. تو پریس کی آزادی ختم کی گئی. ایک ملک کی سطح پہ ہم سبھی کو موبلائز ہونا پڑے گا ان سبھی مدعوں پہ, ان سبھی معاملات پہ ہم سبھی کو موبلائز ہونا پڑے گا. اور یہ کوئی اکیلے یہ جنگ نہیں لڑ سکتا, ہر کوئی اپنے حصے کی ذمہ داری نبھا سکتا ہے. مگر جب تک کہ ہم سب ساتھ نہ ہو, عجیب بات یہ ہے کہ اس ملک میں کتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کوئی ڈائریکشن دیتا ہے تو سپریم کورٹ کے خلاف ملک کے لوگ نکلتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے, کتوں کے لیے. آج بھی اس ملک میں, آپ چھوڑیے کشمیر مسلمان, کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو ہندو بھی ہیں مگر بے گناہ ہے, جو مسلم بھی ہے بے گناہ ہے, نان کشمیری بھی ہے بے گناہ ہے, اور کشمیری بھی ہے بے گناہ ہے. ان کے لیے آج بھی کوئی نہیں نکلا. یہ کہا جاتا ہے کتوں کو آپ شیلٹر میں ڈالیے, تو اس ملک میں لگتا ہے کہ یہ ظلم ہے. زندہ انسان سال ہا سال سے جیلوں میں بے گناہ بند ہے, جن کے کیسز بھی ابھی شروع نہیں ہوئے. وہ اس ملک کے لوگوں کو ظلم نہیں لگتا ہے, اس کو اندیکھا کرتے. تو یہ مورل کمپس دیکھیے, ایک سیکشن جو ہے اس ملک میں جو لوگوں کا ہے. کشمیر کے لوگ کہے کہ ہم سے ہمارا حق چھینا گیا. ہمیں کہا جاتا ہے اینٹی نیشنل, سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہو تو اس لیے آپ اینٹی نیشنل ہو. کتوں کے معاملے میں سپریم کورٹ جب ڈائریکشن دیتی ہے, فیصلہ دیتا ہے, اس ڈائریکشن کے خلاف, اس فیصلے کے خلاف, اس سپریم کورٹ کے خلاف کتوں کے لیے جو ہے اسی ایکو سسٹم سے, آئیڈیالوجی سے جڑے ہوئے لوگ جو ہے احتجاج کرتے ہیں. تو کریکشنز کی ضرورت ہمیں سوسائٹی میں بہت ساری لیولز پہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک ون ورڈ آنسر بہت ٹرینڈ میں ہے ابھی, یہ آپ کی اچھا کے اوپر ہے کہ آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے یا نہیں. میں ایک نام لوں گا اور آپ کو ایک ورڈ میں اس کے بارے میں بولنا ہے. اچھا. نریندر مودی. ڈکٹیٹر. راہل گاندھی. ہوپ. 370. کشمیر کا حق اور واپس آیا. اسد الدین اویسی. ریپرزینٹیٹیو. ڈونلڈ ٹرمپ. کنفیوز فیلو. محمد علی جناح. کاش بر صغیر کا مسلمان 3 حصوں میں تقسیم نہیں ہوا ہوتا. گاندھی. جس نے اپنے آئیڈیلز کو, ویلیوز کو نہ صرف پروپیگیٹ کیا بلکہ اس پہ عمل کرنے کی بھی بہت حد تک کوشش کی. کشمیر کا سب سے بڑا جو ہے ایک پولیٹیکل موبلائزر لیڈر جو ابھی تک پیدا ہوا, آیت اللہ خمینی. آیت اللہ خمینی, جس نے پاورز کو چیلنج کیا, اس دور کے پاورز کو چیلنج کیا اور اپنے قوم کی سربلندی کے لیے کام کیا. مولانا مودودی. جن کے
تبلیغات کے اثرات اور جن کی تعلیمات کے اثرات آج بھی دیکھے جاتے ہیں. ساورکر بدقسمتی اس ملک کی. آخری 2. فاروق عبداللہ. فاروق عبداللہ بہت ہی کامیاب پولیٹیشین اور بہت ہی کامیاب پولیٹیشین. عمر عبداللہ بہت کچھ کر سکتے ہیں ابھی. تھینک یو سو مچ. ہماری بات ہو رہی تھی سری نگر سے سانسد آغا روح اللہ مہدی سے. بہت سارے مدعوں پر بات ہوئی. مکتوب ہندی کو سبسکرائب کریے, ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریے. شکریہ.